أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتونين. أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمین یا رب العالمین۔ آخری جو آیات ہم نے مکمل کی تھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے دعا کے اصول بتائے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چیز کلیئر کر دی تھی کہ دعا کرنا ضروری ہے۔ اور پھر دعا کی اقسام ہم نے دیکھی تھی کہ ایک دعا کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ذکر الہی کرتے ہیں، ایک دعا کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ایک دعا کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی حاجات اللہ کے آگے رکھتے ہیں۔ تو یہ وہ طریقے تھے جو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں بتائے۔ اب آگے دیکھیں، اب انبیاء کے جو قصے ہیں وہ شروع ہونے لگے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اب آپ اس میں ایک اینالوجی دیکھیں گے کہ دعوت کا طریقہ وہی ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، اور جو منکر تھے ان کا منکر ہونے کا طریقہ بھی وہی ہے جو کہ مشرکین مکہ منکر ہوئے۔ اور اب پہلا واقعہ نوح علیہ السلام کا کیوں ہے؟ کیونکہ آدم علیہ السلام کے بعد جو نبی یہاں آئے ہیں، روایتوں میں آتا ہے وہ نوح علیہ السلام ہے، اور کچھ اسرائیلی روایتوں میں یہ آتا ہے کہ نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان لگ بھگ کوئی 1000 سال کا مطلب وقفہ ہے۔ بہرحال اس کی کوئی سند موجود نہیں ہے، تو یہ چیز اتنی اہم بھی نہیں ہے۔ لیکن کیا چیز اہم ہے کہ نوح علیہ السلام کیوں آئے؟ وہ اس لیے آئے کہ بت پرستی اپنے عروج پر تھی۔ جو مشرکین تھے اس ٹائم کے، وہ سرکشی کی ساری حدیں عبور کر چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، ایک ایسی یونیک پرسنالٹی جنہوں نے لگ بھگ 950 سال حکومت کی، تبلیغ کی، دعویٰ کیا، ایک ایسی ایکسٹراڈنری شخصیت جن کو اللہ نے اتنی لمبی زندگی دی، اور اس کے باوجود بھی جو ہدایت کا ایلیمنٹ تھا وہ اللہ کے پاس ہے، تو لوگ ہدایت پر زیادہ نہیں آئے۔ یہی وجہ ہے کہ صرف ایک کشتی کی کیپیسٹی کے مطابق لوگ مسلمان رہے اور باقی لوگ اللہ نے غرق کر دیے۔ اور جو دنیا کی جغرافی سمجھتے ہیں یا جو سائنٹسٹ ہیں، وہ دور حاضر میں یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی جو ڈائمنشنز ہیں یا دنیا کی جو مطلب سٹرکچر ہے، طول اور عرض ہے، اس میں ایک دفعہ چینج ضرور آیا ہے۔ اب وہ چینج نوح علیہ السلام کی کشتی کے بعد آیا ہے۔ یہ سائنٹسٹ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ دنیا کا جو فیز 2 شروع ہوا وہ نوح علیہ السلام کا جب عذاب آیا قوم نوح پر، اس کے بعد ہوا۔ اور اب آپ دیکھیں کہ آج جو ہماری آیات ہیں وہ لگ بھگ 6 آیات ہیں،
اور ان 6 آیات میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ سم اپ کر دیا۔ قرآن میں مختلف جگہوں پہ بھی نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، سورۃ النوح ہے، سورۃ العنکبوت ہے، سورۃ الحود ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے واقعات کو رپورٹ کیا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک مکالمہ نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ پیش کر دیا۔ ہم اس کو منوان پڑھیں گے جیسے یہ لکھا گیا ہے، اور پھر اس کی اینالوجی دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ساتھ، اور اس سے کیا سبق ہمیں ملتا ہے وہ ایک ہی ہے کہ انسان ہمیشہ صبر اور شکر کے ساتھ رہے۔ پیشنس، پیشنس از دا کی۔ جب تک آپ صبر کا پیمانہ تھامے رکھیں گے اور اپنے اندر خوف کو کانسٹنٹ نہیں ہونے دیں گے، مستقل فیئر آف فیلئر، مستقل فیئر نہیں رہے گا، تو اللہ تعالیٰ آسانی کریں گے۔ یہی چیز ہمیں انبیاء کی جو زندگی ہے وہ ہمیں یہی بتاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ جی ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا معبود ہونے کے قابل کوئی اور ہے ہی نہیں، مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے، ڈر ہے، خوف ہے۔ اب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، غیر اللہ کی عبادت نہ کرو، صرف اللہ کے اوپر رہو۔ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو ایک ایسا عذاب آئے گا جو کہ بہت بڑے دن کا عذاب ہے، مجھے یہ خوف ہے۔ آگے سنیں، قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين۔ ان کی قوم کے آبور بڑے لوگوں نے، مطلب ان کی قوم کے جو بڑے لوگ تھے، انہوں نے کہا ہم تو تم کو صریح غلطی میں دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں، ہر سوسائٹی میں کچھ بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ اب وہ بڑے لوگ کون ہیں؟ علماء کرام، سیاستدان، پیسے والا طبقہ، ٹھیک ہے، دور حاضر میں۔ اور اسی طرح اس دور میں بھی جو بڑے لوگ تھے، جس طرح مشرکین مکہ میں ابو جہل تھا، ٹھیک ہے، عتبہ تھا، ابو لہب تھا، یہ بڑے لوگ تھے۔ اسی طرح قوم نوح میں بھی کچھ بڑے لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تم صریح غلطی پہ لگ رہے ہو۔ کیوں؟ آپ دیکھیں کہ جب بھی دعوت حق لانچ ہوتی ہے، اس کے کرٹکس وہ لوگ کرتے ہیں جن کو اپنی پوزیشنز کے ڈگمگانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بڑے بڑے منصب پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ہر طرح کے کالے کو سفید شو کرتے ہیں، سفید کو کالا شو کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی کوئی ایسی چیز آتی ہے جو کہ قرآن اور سنت پہ ہوگی تو ان کو لگتا ہے یہ تو غلط بات کر رہا ہے۔ دور حاضر میں بھی یہی ہے۔ آپ کسی کو آج ٹھیک اور حق بات بتائیں، آپ کسی کو آج پردے کی حیثیت بتائیں، مطلب آپ کسی کو آج یہ بتائیں کہ یہ چیز اس طرح سے ٹھیک ہے، اس طرح سے غلط ہے، اگر وہ بات اس شخص کے خلاف طبیعت ہے، اس خلاف شریعت نہیں، خلاف طبیعت ہے، تو آپ پہ چر دوڑے گا۔ وہ کہے گا آپ تو بات ٹھیک نہیں کر رہے، آپ کی تو بات ہی عجیب ہے، آپ تو ایکسٹریمسٹ ہو، آپ تو دقیانوسی ہو، یہی چیزیں چلیں گی۔ تو یہی چیز ہر دور میں ہوتی۔ اب جو قوم کے بڑے لوگ تھے انہوں نے نوح علیہ السلام کو کہا کہ ہم آپ کی بات جون سی ہے نا نہیں مانتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ بہت بڑی غلطی پہ ہیں۔ اب آگے سے نوح علیہ السلام کا جواب سنیں۔ قال یا قوم لیس بی دلالت ولکنی رسول من رب العالمین۔ انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، مجھ میں ذرا بھی غلطی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا رسول ہوں۔ نوح علیہ السلام رسول تھے، نبی نہیں تھے، رسول تھے۔ اب نوح علیہ السلام نے کہا کہ میرے میں کوئی غلطی نہیں ہے، میں تو صرف اور صرف اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ سورۃ العنکبوت کے اندر آتا ہے، سورۃ النوح کے اندر آتا ہے، سورۃ ہود کی آیت نمبر 25 سے اگر آپ 49 پڑھیں، تقریباً 24 آیات جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو نوح علیہ السلام کا یہ پورا واقعہ وہاں بھی ریپیٹ ہوتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ میں تم سے کوئی دولت تو نہیں مانگ رہا، میں تم سے کوئی پیسے تو نہیں مانگ رہا، میں تم سے کوئی مقام تو نہیں مانگ رہا، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ
اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، اور تمہیں کچھ کہہ ہی نہیں رہا۔ آگے سنیں، ابل ابلغکم رسالات رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون، تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارا ویل وشر ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے ان امور کی خبر رکھتا ہوں جن کی تم کو خبر نہیں ہے۔ تو جیسے میں نے کہا آپ کو کہ آپ دیکھیں کہ قوم نو جو تھی وہ بھی بت پرست تھی، مشرکین مکہ کی طرح۔ اب آپ دیکھیں یہ مکی صورت ہے، اب اللہ تعالیٰ نے سارا قیامت کا منظر، دعا کا اصول بتانے کے بعد پرانے انبیاء جن کی قومیں بھی پیگنز تھیں، بت پرست تھیں، ان کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے یہاں دیں۔ اور سب سے پہلے مثال نوح علیہ السلام کو دی، نوح علیہ السلام کی دی، کہ تاکہ مشرکین مکہ اس چیز کو سمجھیں کہ یہ جو چیز ہے یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب یہ جو آیت نمبر 62 ہے، جس میں ہے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں نوح علیہ السلام کہ میں تو ابلغکم رسالہ، کہ میں تو رسالت کا پیغام اور بلاغ لے کے آیا ہوں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے حجت قائم کر دی تھی نوح علیہ السلام کی قوم پہ، ان کو یہ بتا دیا تھا کہ دعوت حق دینی ہے اور حجت تمام ہوگی، تاکہ کل کو وہ یہ نہ کہیں کہ یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ آگے دیکھیں، او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون، اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا ہے، کوئی نصیحت کی بات آ گئی ہے، تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے اور تاکہ تم ڈر جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب آپ دیکھیں نوح علیہ السلام بھی اپنی قوم میں سے ہی نبی بنائے گئے، اور سیم جنسی مطلب سیم نسب کے مالک نوح علیہ السلام جو کہ اس قوم میں تھے، اللہ نے ان کو نبی بنایا۔ اب اللہ کے نبی یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس چیز سے تعجب کرتے ہو کہ اللہ نے ایک معرفت مجھے دے دی، مطلب میں نصیحت کے لیے آ گیا، تمہیں اللہ کا ڈر سنانے آ گیا، مطلب اور کوئی چیز تمہیں سمجھ نہیں آئی، تمہیں یہی لگا کہ خالی یہ میرا قصور ہے، مطلب تمہیں اس چیز کی جیلسی ہوگی کہ نوح علیہ السلام کیوں آ گئے، کوئی اور کیوں نہیں آیا۔ یہی چیز تو مشرکین مکہ بھی کہتے تھے، اسی طرح کی توہمات اور فضولیات وہ بھی بکتے تھے۔ اب آگے دیکھیں، یہاں ہمارا رکوع پورا ہو جائے گا نوح علیہ السلام پہ، وہ کیا ہے؟ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ سو وہ لوگ ان کی تکذیب ہی کرتے رہے، تو ہم نے نوح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہم نے ان کو غرق کر دیا، بے شک وہ لوگ اندھے ہو رہے تھے۔ اب یہاں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہوا۔ اب آپ دیکھیں، میں نے کہا تھا 6 آیات آج ہم پڑھیں گے۔ اب آپ ان 6 آیات میں دیکھیں کہ ایک مختصر سی بات، کیا بات اللہ نے شروع کی کہ ہم نے ایک قوم کی طرف نوح کو بھیجا، نمبر 1۔ نوح نے کہا اللہ کی عبادت کرو، نمبر 2۔ اس قوم نے کہا کہ نہیں تم غلط ہو، نمبر 3۔ نوح علیہ السلام نے کہا میں کوئی پرسنل آبجیکٹو تو نہیں لے کے آیا، میں تو کہتا ہوں صرف اللہ کی عبادت کرو، نمبر 4۔ پانچویں چیز، انہوں نے حسد کیا نوح سے، جیسے کہ مشرکین مکہ نے بھی کیا، جیسے یہودیوں نے بھی کیا، جیسے عیسائیوں نے بھی کیا، کہ اس کے اوپر نبوت کیوں آئی، نمبر 5۔ چھویں چیز اللہ نے بتا دی کہ یہ جون سی ہے، ان کو پھر ہم نے ایک کشتی میں بچا لیا، نوح کو اور نوح کے ساتھ کچھ لوگوں کو، اور باقی سب کو ہم نے غرق کر دیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو 6 آیات ہیں، اب یہ کتنی چھوٹی آیات ہیں اور کتنی سمرائزڈ ہیں کہ اللہ نے پورا واقعہ جو ان سے ہے نا، پورا واقعہ اس میں ڈاکومنٹ کر دیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ العنکبوت کے اندر، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان میں 950 سال تک رہے، پھر انہیں طوفان نے دھر پکڑا اور اپنے ہی ظلم میں وہ غرق ہو گئے۔
مطلب وہ ظالم تھے، اس طوفان نے انہیں پکڑا تو وہ انہیں کی غلطی تھی۔ آپ دیکھیں 950 سال، اب ان 950 سال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نوح علیہ السلام کے پیدا ہونے سے مطلب وفات تک، 950 سال کے اوپر ائمہ اکرام کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی جو تبلیغ تھی وہ 950 سال رہی، اتنی محنت۔ اب 950 سال کا عرصہ اللہ نے 6 آیات میں سمرائز کر دیا۔ آپ دیکھیں ان آیات سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ زندگی انتہائی مشکل چیز تھی نوح علیہ السلام کی بھی، انبیاء سے زیادہ مشکلات کسی نے نہیں کاٹی۔ آج میں اور آپ کسی مشکل میں گر جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا ظلم ہو گیا، ہائے ہم لٹ گئے، ہمارے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوگی۔ ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ ایک نبی کو اللہ نے 950 سال ایک منصب پہ رکھا، اور اس کا اینڈ ریزلٹ کیا نکلا؟ اس کی قوم جون سی ہے سمندر میں پانی میں غرق ہو گئی، اس سے بڑی کیا تکلیف ہوگی؟ اور ان 950 سالوں میں ہم تک صحیح ہسٹری نہیں اتنی پہنچی، کیونکہ بہت پرانی بات ہے، اسرائیلی روایتوں میں ملتی ہے، لیکن وہ اب ہم اتھینٹک نہیں ہے نا ہمارے لیے۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے کتنی مشکلات کاٹی ہوں گی۔ اب اسی کی اینالوجی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کے ساتھ منسلک کر کے دیکھیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی؟ 63 سال، نبوت کا ٹائم 23 سال، پیدا ہوتے ہی مشکلات شروع، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی مشکلات شروع، فرعون نے کہا کہ مار دو سب کو، اور اسی سال پھر کہا الٹرنیٹو ایئر مار دو، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی سال پیدا کیا جس سال فرعون نے حکم دیا تھا کہ قتل کرو اس لڑکے کو، اس بچے کو جو پیدا ہوگا۔ اور دیکھیں کہ اللہ کی تقدیر ہمیشہ غالب آتی ہے۔ اب آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، عام الفیل کا سال تھا جس میں وہ پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی یتیم ہو گئے، ماں چھن گئی، باپ فوت ہو گئے، ماں نہ رہی، چاچا کے پاس دادا کے پاس گئے، دادا فوت ہو گئے، ٹھیک ہے، بی بی آمنہ کے بعد حضرت حلیمہ نے آپ کی ٹیک کیئر کی، وہ بھی دنیا سے چلے گئی، ٹھیک ہے۔ غرض کہنے کا یہ ہے کہ بچپن سے ہی پریشانیاں، آپ آج اٹھا کے دیکھیں 2 سال کا بچہ پیدا ہوتا ہی کس نے اپنا باپ نہ دیکھا ہو، پھر 6 سال میں وہ اپنے پیرنٹ سے مطلب علیحدہ ہو جائے، پھر اس کے بعد اس کا دادا اس کی ٹیک کیئر کرے، وہ بھی اس کو چھوڑ دے۔ آپ چیک کریں کہ کتنا مشکل ٹائم ہے کہ وہ بندہ سیلف اورینٹڈ ہو کر اپنے آپ کو گروم کرے، مطلب دور حاضر میں کوئی بندہ۔ تو اس طرح کی وہ سختیاں تھیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، یہاں تک گزرے کہ 40 سال کی عمر میں آپ پر اللہ نے مطلب نبوت اتار دی۔ جیسے ہی نبوت اتری، آپ نے سب سے پہلے خاموشی کے ساتھ 3 سال تبلیغ کی، اور سب سے پہلے 4 لوگوں کو مسلمان کیا۔ ان میں سیدنا ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو قریبی لوگوں کو آپ نے کیا کیا؟ مسلمان کیا۔ اب آپ دیکھیں 40 سال کی عمر ہے، 40 سال کے بعد 3 سال خفیہ گزارے، چوتھے سال آپ نے صفا پر کھڑے ہو کر دعوت حق لانچ کر دی۔ اس سے پہلے آپ کا خطاب کیا تھا کہ آپ امین تھے، مکہ کے لوگ قریش مکہ آپ کو امین کا لقب دیتے تھے، لیکن جیسے ہی دعوت حق چوتھے سال لانچ کی صفا پہ کھڑے ہو کے، وہ سب مشرکین مکہ آپ کے دشمن ہو گئے، آپ کو رشوتیں دینے کی کوشش کی، غریب مسلمانوں پر ظلم کیا، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین کو مار دیا، اسلام کی پہلے شہید وہ ہوئے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں اتنی مشکلات آئیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عرب کی مطلب تپتی ریت کے اوپر، آپ کے جو ان سے سینے کے اوپر گرم پتھر رکھ دیا جاتا، پھر اس کے بعد ان سختیوں کے بعد پھر بھی انہوں نے ہار نہیں مانی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد شیب بن ابی طالب کی گئی، شیب مطلب جب شیب ابی طالب ہوئی تو شیب ابی طالب 3 سال رہی۔ اس 3 سال کے اندر آپ دیکھیں کہ ٹوٹل بائک آؤٹ کر لیا مکہ کے سارے قبائل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مسلمانوں کے ساتھ، یہاں تک کہ عورتیں بچوں کو فیڈ نہیں کروا سکتی، دودھ ہی نہیں تھا، لوگ بھوک سے مرے، لوگ گرمی سے مرے،
ٹوٹل بائیکاٹ تھا، سوشل بھی اور ٹریڈنگ بھی، ہر طرح کا۔ 3 سال وہ گزارے فاقے میں، بھوک میں، بیماری میں، مصیبت میں۔ پھر جیسے ہی شیب ابی طالب ختم ہوئی، عام الحزن کا سال آ گیا، غم کا سال آ گیا، ایسا سال جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو محبوب ترین پرسنالٹیز دنیا سے چلے گئی، ابو طالب اور سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد پھر بیت العقبہ ہوئی، لیلۃ العقبہ ہوئی، اور پھر ہجرت مدینہ ہوئی۔ آپ دیکھیں یہ 10 سال کا پیریڈ جو آپ نے مکی دور میں دیکھا، نہایت مشکلوں سے بھرا ہوا۔ مطلب آپ دیکھیں کہ 10 سال میں 3 سال اگر کوئی آپ سے بائک آؤٹ کر دیں ساری دنیا، آپ کسی دکان پہ جائیں آپ کو دودھ نہ ملے، آپ گھر سے نکلیں آپ کو کوئی بو نہ لگائے، آپ کو گھر والے روٹی نہ دیں، کچھ نہ دیں، تو آپ بچ پائیں گے؟ بہت مشکل ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ صبر کیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے یہی کام 950 سال کیا۔ تو یہاں یہ واقعہ آنے کا مطلب ہی یہ تھا، اس کا آبجیکٹو ہی یہ تھا کہ امت محمدیہ کو یہ بتایا جائے کہ ابھی تو مکی دور کا اختتام ہے، تم نے تو صرف 10 سال اللہ کی یہ مصائب کو برداشت کی ہے، اس کا ریوارڈ تو بہت بڑا ہے، لیکن نوح علیہ السلام نے 950 سال برداشت کیے، اور ان کی قوم نے جو ان کے ساتھ مسلمان تھے۔ تو غرض کہنے کا یہ ہے، ان آیات سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ ہم صبر کا پیمانہ کبھی نہ چھوڑیں، اور ہر چیز میں اللہ کی تقدیر کو غالب آنے دیں۔ ٹھیک ہے؟ اللہ ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہدو اللہ الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔